جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ ہاں، السلام علیکم طلعت صاحب، عمران بات کر رہا ہوں کیلیفورنیا سے۔ طلعت صاحب، آپ کی تمام صحافتی زندگی جو ہے جمہوری اقدار اور سویلن بالادستی سے عبارت ہے۔ آپ جیسے شخص سے اس طرح کا سوال پوچھنا خاصا مشکل کام ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے یہ ملک عدلیہ، معیشت اور پورا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، اس میں ہمارے طاقتور حلقے، جن کا اس ملک کی سیاست میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وجود ہمیشہ سے رہا ہے، تو ان کی غیر جانبداری مزید یہ ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، یا انہیں اس بات کا ادراک بھی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو ضرور آگے آنا ہوگا؟ امید ہے جواب دیں گے، شکریہ۔ دیکھیں جی، میں تو اس قسم کی پازیٹیو یا نیگیٹو انٹرونشن کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ اس حق میں یقیناً ہوں کہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جو پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ استعمال کریں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس طرح ہوا اس کا اجلاس، اس کو آپ مسلسل ایک اجلاس کی حالت میں رکھیں، اس کو آپ مسلسل چلائیں، کیونکہ آپ کو مسلسل فیصلہ سازی کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ فوج اپنی انپٹ دیتی رہے، اور اس انپٹ کے اندر اگر بہت اچھے صاحب مشورے شامل ہیں تو اس کو آپ انفورس بھی کرتے رہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جی ایچ کیو سے بیٹھ کے یا آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کے یا کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کے وہ معاملات کو طے کریں۔ میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ اس میں یقیناً فوج کا کردار رہا ہے، فوجی قیادت کا کردار رہا ہے، تو خود مان رہے ہیں، جنرل باجوہ خود اب مانتے ہیں۔ اگر نہ بھی مانے تو فرینکلی ہمیں ان کی انڈورسمنٹ کی ضرورت تھی، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا۔ عدالتوں کا بھی اس کے اندر بالکل کنٹریبیوشن ہے، لیکن آپ سنگل انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کا کوئی پلیٹ فارم اویلیبل ہے۔ سرگودا سے راحیل حق بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ گمان ہے، بلکہ کافی حد تک یہ یقین ہے کہ آپ آسودگی کی طرف ہم جیسے لوگوں سے پہلے آگے ہوں گے، اور گاڑی شاڑی بھی آپ نے ہم سے پہلے خرید لی ہوگی، کیونکہ آپ محنتی تھے اور ٹیلنٹڈ تھے، تو اس لیے آپ ہم سے زیادہ ٹیکنیکل ہوں گے، یہ میرا مفروضہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم نے یہ نوٹ کیا ہے موٹر وے پہ جاتے ہوئے کہ ٹرک کی بریک فیل ہو جاتی ہے تو وہ بدفیل مست ہاتھی کی طرح جو ہے ایک دم بہت زیادہ سپیڈ میں جو ہے وہ نیچے کی طرف کلر کار سے اترنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جب کسی ٹرک کی ایسی سچویشن ہو جائے؟ تو کیا اس کو کہیں سے پیچھے سے پکڑ کر اس کو روکنا چاہیے، یا آگے آگے اس کو روکنا چاہیے، یا پھر اس کو اس کے حال میں چلنے دینا چاہیے جب تک کہ وہ چاروں ٹائر چت ہو کر کہیں گرا نہ پڑا ہو کھائی میں؟ آپ کا کیا خیال ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کلر کار میں ایک ایمرجنسی چڑھائی بنی ہوئی ہے جی۔ ٹرک کو آپ جو بدمست ہو گیا اس کو آپ پیچھے سے پکڑ نہیں سکتے، وہ جس کو پنجابی کہتے ہیں تروک کے آپ کو ساتھ لے جائے گا۔ اس کے سامنے آپ آ نہیں سکتے کیونکہ بدمست ہے، کیونکہ آپ کے اوپر وہ چڑھ جائے گا۔ اس کو کھلا چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ جو ارد گرد ٹریول کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ تباہی کا باعث بنے گا۔ اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ اس کے ٹائر برسٹ ہوں، اگر ٹائر برسٹ نہیں ہوں گے تو پھر وہ اسی بدمستی کی حالت میں چلتا رہے گا۔ تو اسی وجہ سے کلر کہار میں جناب ایک ایمرجنسی چڑھائی بنی ہوئی ہے، اس ٹرک کو ڈائریکٹ کر کے اس چڑھائی کے اوپر لے جانا ہے، اور چڑھائی کے اوپر جا کے اس کی ساری طاقت توانائی، اس کی بدمستی جو ہے وہ جب نیوٹرلائز ہو جائے گی تو پھر وہ خطرہ بھی نہیں رہے گا، اور وہاں پہ اس کو آپ کھڑا کر دیں، وہاں پہ اس کو ڈسمینٹل کر دیں، اس کو زنگ لگنے دیں، اس کے حصے بخرے بیچ دیں، اس میں سے چھوٹی ٹیکسیاں بنا لیں، کچھ کر لیں، تو اس وقت اس کا سلوشن آسان ہے۔ اس کو آپ نے چڑھائی پہ لے کے جانا ہے، اور چڑھائی ظاہر ہے قانونی چڑھائی ہے، اس چڑھائی پر چڑھائے بغیر یہ ٹرک نہیں رکنے کا جی۔ السلام علیکم طلعت بھائی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو کچھ نہ بھی کر کے اس کے خلاف عمران نے ریفرنس بنا دیا، اور اس بینچ نے قانون اور آئین کی دھجیاں بگیر دی اور اپنے من پسند فیصلے اس حکومت پر ٹھوک دیے، اور یہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہ ابھی تک اسمبلیوں کی ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ ایک ریفرنس بھی اس کے خلاف نہ داخل کر سکے، جبکہ شواہد آئینے کی طرح سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ان کی مثال وہ ہے، کراچی میں بڑی ایک مشہور مثال ہے
کہ اب کے مار کے دیکھ، اب کے مار کے دیکھ، اب کے مار کے دیکھ، جب کہ ان کے گھروں پہ، پارلیمنٹ پہ حملہ ہو چکا، ان کے اختیار اور الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی ختم ہو چکے، لیکن یہ اب تک پارلیمنٹ کے باہر ہی گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی سوال ویسے سننا چاہیے نون لیگ کے نمائندگان کو، اور اس کو دوسری رنگ ٹون میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے سوال ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کی رنگ ٹون بننی چاہیے۔ اس کے لیے جو پروسیجر ہے جی، وہ پروسیجر ان کو اپنانا چاہیے۔ وہ ظاہر ہے صدر کے پاس جاتا ہے اور صدر اس کو پھر آگے فارورڈ کرتا ہے۔ تو صدر جو ڈاک خانہ ہے نا جی، وہ ڈاک خانہ وہ ایک تھانے میں تبدیل کر دیا الوی صاحب نے۔ اس وجہ سے حکومت اجتناب برت رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے آگے جانا نہیں۔ جو قانونی جو پرزے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو واپس نہیں کر رہے، تو ایک بڑے ریفرنس کو وہ کس طرح جانے دیں گے ان کی طرف جن سے مستفید ہو کے ان کی پارٹی کی عادت دندراتی پھرتی ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، آج ایک ایزمپشن بیسڈ کیس بناتے ہیں قوم کے لیے کہ پچھلے 1 سال 9 مہینے میں جس میں عمران خان نے احتجاج کیا اور حکومت سے نکلا ہے، تو ایسے کون کون سے مدبر، دانشور، آئنسٹائن اس کی ٹیم میں اور ایڈ ہوئے ہیں جس کے بیس کے اوپر یہ اور وہ دعوے کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو اس دلدل سے نکالوں گا۔ مجھے تو اس افق پہ اور اس تاروں کی جرمٹ میں پرویز الہی، جمشید دستی، اعجاز الحق، ان کے علاوہ تو مجھے کوئی بڑے بڑے نامور دانشور نظر نہیں آتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام جو میں نے لیے ہیں، یہ پاکستان کو اس بھور سے نکال پائیں گے؟ جمشید دستی، اعجاز الحق، پرویز الہی صاحب۔ جو پرویز الہی صاحب سیاسی طور پر تو کافی کائیاں ہیں، لیکن آپ کو سیاسی دانشمندی، دھڑے کی سیاست، تھانہ کچہری نہیں چاہیے اس وقت۔ وہ بھی آپ کرتے رہیں۔ آپ کو ملکی اور معاشی معاملات کے اوپر جو لوگ واقعتاً سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ چاہیے، وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، اگر ہوں گے بھی تو وہ اور تند و تیز بھی اگر ہوں گے اپنے سکل سیٹ کے حوالے سے، تو وہ عمران خان کے پاس آ کے مکمل طور پر وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کھنڈے ہو جائیں گے۔ ان کی تیز دھاری جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ اس دربار کے اندر آپ کو جادو ٹونا تو مل جائے گا، اس کے اندر آپ کو توہم پرستی کے انبار تو مل جائیں گے، اس کے اندر آپ کو خود پرستی کے انبار مل جائیں گے، اس کے اندر آپ کو دربار میں جو لوگ انٹرٹین کرتے ہیں بادشاہ سلامت کو وہ تو مل جائیں گے۔ وہاں پر کسی عقل دانش والے پلان کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی نہیں نظر آ رہے، اور عمران خان نے بال کہنا شروع کر دیا کہ میں ملک کو بچا لوں گا، میرے پاس کوئی نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے۔ پچھلے 4 سال تو اپنے جادو کی چھڑی نہیں دیکھی۔ وہ ایک ہی چھڑی تھی جس کا جو جنرل باجوہ کے ہاتھ میں تھی، اس کا آدھا حصہ جو تھا جنرل فیض کے ہاتھ میں تھا، اس کو وہ گھماتے رہے، لیکن ملک کو ٹھیک کرنے والی چھڑی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جی السلام علیکم طلعت بھائی، دبئی سے ذیشان اقبال بات کر رہا ہوں۔ سر، پی ڈی ایم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت برے حالات میں ہے، کیونکہ ایک طرف تو کنٹری کی اکانومی جو ہے وہ کنٹینیوسلی بری حالت کی طرف گامزن ہے، اور سیکنڈلی عمران خان نے بہت ٹف اپوزیشن ان کو دکھائی ہے۔ تو ابھی جو یہ ججز کا جو بھی مسئلہ ہے، جو انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے ان کا کنٹرول خود لے لی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے اسپیشلی اور پی ڈی ایم کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک بیانیہ آ گیا ہے جس کو یہ ابھی بیچ سکتے ہیں عوام میں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بہت سکسیسفل ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا کمپیٹ کر سکیں گے عمران خان کو۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو نا یہ بیانیے کی اور تو میں کے معاملات سے آگے کا بھی سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو۔ اگر بیانیے کے لیے بحران اتنا بڑا آپ کو بنانا ہے تو پھر تو میرے خیال میں، اور وہ بھی آپ کو بالواسطہ طور پہ بیانیہ مل رہا ہے، تو پھر تو یہ شرمندگی کی بات ہونی چاہیے اس حکومت کے لیے کہ اس بحران کا کیا یہ انتظار کر رہے تھے، یا غلطی سے ان کے پاس آ گیا، تو پھر ان کی اپنی سیاسی دانشمندی کہاں پر گئی ہے؟ دانشمندی تو یہ ہے کہ کسی بحران کے بغیر آپ اپنا بیانیہ بنائیں اور آپ کے پاس دوسرے
واقعات و حالات کی ابتری کا انتظار نہیں کریں. تو میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اور اس میں وزن بھی ہے کہ وقتی طور پر لگتا ہے کہ دے کین پلے دا وکٹم, اور وکٹم ہوڈ جو ہے وہ سیل کرتا ہے سیاسی مارکیٹ کے اندر ہمیشہ. ٹرمپ بھی جب وکٹم پلے کرتا ہے تو مودی بھی جب وکٹم پلے کرتا ہے تو وہ سیل کرتا ہے. عمران بھی وکٹم پلے کرتے رہے ہیں تو انہوں نے سیل کیا اپنے وکٹم ہوڈ کو. لیکن اس کے بعد ملک کیسے ٹھیک ہوگا اس کا جواب نہیں.